نئے وزیر اعظم اور نئی کیبنٹ اپنا اوتھ لے چکی ہے، ہم ایک بار پھر اپنے اس عزم کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے ویژن کے مطابق اور ان کی پالیسیز کے مطابق پاکستان کی تعمیر و ترقی، استحکام اور اقتصادی نمو کے لیے مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکومت کا سفر جاری رہے گا۔ 4 سال ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، سازشیں، رکاوٹیں، دھرنے، گھیراؤ، گالیاں، دشنام، بہتان، الزام، سب کچھ کیا گیا، لیکن ہم آگے بڑھتے رہے اور پاکستان کو آگے بڑھاتے رہے۔ میاں نواز شریف صاحب پر اور ان کے خاندان پر وہ الزامات ہمارے ساتھیوں پر لگائے گئے جن کا کوئی وجود نہیں تھا، اور پھر ایک پروسیجر کے اندر ہمیں ڈالا گیا، ایک متنازع JIT کے ذریعے اور ایک فیصلے کے ذریعے کروڑوں ووٹ لے کے آنے والے وزیر اعظم کو اقتدار سے تو نکالا گیا ہے، لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بھی اپنی کاوش جاری رکھیں گے، اور ایسی مثالی کارکردگی انشاءاللہ آگے جو 9-10 ماہ رہ گئے ہیں اس میں اس کا مزید مظاہرہ کریں گے کہ 2018 میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں PMLN اور اس کے الائز انشاءاللہ پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ کم بیک کریں گے، اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے اور جو الزامات کی وہ زد میں ہے، ہمیں اس پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہم امیچور پارٹی نہیں ہے کہ اس پہ خوشی منائیں یا بغلے بجائیں جس طرح عمران خان اور ان کی پارٹی کرتی ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ، اور ہمیں تو ان شکایات کے بارے میں اور آپ کے ان رویوں کے بارے میں بہت پہلے سے پتہ ہے، ہمیں نہیں بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جو دوسروں کی پگڑی اچھالتا ہے، جسے خوشی ہوتی ہے لوگوں کی تذلیل کر کے، اس کو اس کے مخالف تو شاید جواب نہ دے پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ضرور حرکت میں آتا ہے۔ اور جو کچھ آپ نے کیا ہے اس ملک میں، اور جو نفرت کے بیج بوئے ہیں آپ نے، اور جو نفرت کی فصل بوئی ہے، یہ اب اس کا شاخسانہ ہے کہ آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور آپ پر وہ الزامات لگے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں کسی پارٹی ہیڈ کے اوپر نہیں لگے، کہ آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اور یہ آپ لوگوں کی مورالٹی ہے کہ آپ ہر بات کا ملبہ مسلم لیگ نون اور اپنے مخالفین پہ ڈال دیتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ آدمی نے اس طرح کی حرکت کی ہو تو آنکھیں جھک جاتی ہیں، آپ ہر وقت لوگوں کو شرم کی تلقین کرتے ہیں، آپ کی اپنی شرم کدھر ہے؟ وہ کہیں کھو گئی ہے میرا خیال ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں انصاف اب بھی ہونا چاہیے۔ جو محترمہ رکن قومی اسمبلی ہیں وہ یہاں ایک باوقار خاتون کے طور پہ جانی جاتی ہے، ہم انہیں زیادہ جانتے نہیں، ہماری ان سے کوئی انٹریکشن نہیں۔ امیر مقام صاحب کے ٹیلی فون کا افسانہ بنایا گیا، امیر مقام صاحب کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہ ان کو محترمہ کو فون کریں، اور نہ ہی محترمہ کو ہم نے اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ تو یہ فضول پروپیگنڈا بند کیا جائے اور آپ حقائق کا اور الزامات کا سامنا کریں۔ آپ ہر وقت لوگوں کو کہتے ہیں عدالت میں آؤ، ہر وقت کہتے ہیں استعفیٰ دو، آپ کو پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اتنے سنگین الزامات کے بعد، اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کسی انڈیپینڈنٹ فورم کے آگے اصولی طور پہ، تاکہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کی بے گناہی ثابت ہو، اور اگر یہ کارروائی آپ نے کی ہے تو پھر آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ لیڈر باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اور ہم بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اپنا الڑپن ختم کریں، یہ جو لڑکا آپ کے اندر ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا اس عمر میں، اس کو ختم کریں۔ ہم فادرلی فگر ہیں، ہم ان عمروں میں اس سے پہلے باپ بن جاتے ہیں، اپنے سے بڑوں کو بھی ہم باپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ایک سیاستدان کو یہی زیب دیتا ہے۔ تو اس بات کی بڑی افسوس ہوا ہے، اور سیاست کے شعبے کو، سیاستکاروں کو، سیاسی کارکنوں کو اس سے بڑا ذوف پہنچا ہے، لوگوں کا اعتماد مجروح ہوا ہے۔ تو اس بات کی جو محترمہ نے الزامات عائد کیے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیے ہیں، اس کی کیا تفتیش اور تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو بغیر تفتیش اور تحقیق کے جانے دیا جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کی سول سوسائٹی ہے اور جو آزاد میڈیا ہے
اور جو اس ملک کا نظام عدل ہے اب بھی اس کو حرکت میں آنا چاہیے. اور اسی طرح ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا نواز شریف صاحب کے خلاف آیا ہے اس میں ہماری پارٹی ریویو میں جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور وہ جا رہے ہیں. لیکن پاکستان کے نامور قانون داز اور سپریم کورٹ کے سابق صدور یہ سوال اٹھا رہے ہیں بار بار کہ عدلیہ کی آزادی کا مطلب صرف عدالت عظمیٰ کی آزادی نہیں ہے، لوور کورٹس کی آزادی بھی ہے. اور جب احتساب کورٹ کے اوپر ایک عدالت عظمیٰ کے فاضل جج موجود ہوں گے تو وہ کیسے آزادانہ کام کر پائیں گے؟ اس سے سوالات ہیں، ہم نے نہیں اٹھائے. آسمہ جہانگیر صاحبہ، علی احمد کرد صاحب، افتخار گیلانی صاحب، سپریم کورٹ بار کے صدور، سابق صدور اور بہت سے جو ممتاز قانون دان ہیں وہ اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں. تو فاضل عدالت کو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے. بڑے ادب سے میں یہ درخواست کرنا اور استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. اس سے پاکستان کے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی خواہشات اور امنگوں کا بھی خیال کیا جانا چاہیے اور انصاف کے تقاضے بھی پورے کیے جانے چاہیے. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے قائد نواز شریف کی قیادت میں اپنا سفر جاری رکھے گی. نواز شریف صاحب فارغ نہیں بیٹھیں گے. ظاہر ہے نواز شریف صاحب میدان سیاست میں پہلے سے بڑا کردار ادا کریں گے اور یہ جو ایک تکلیف اور کرب کی کیفیت ہے اور ایک جو مشکل ہم پہ آئی ہے انشاءاللہ اس کے اندر سے کامیابی کا ایک نیا سورج طلوع ہو. کوئی آپ بات کرنا چاہیں گے؟ ایک ایک کر کے کریں. ایسا ہوا ہے کہ 47 رکنی کابینہ 45 دن کے لیے بنائی گئی. اپوزیشن کا سب سے بڑا اعتراض رہی ہے اور ایک اپوزیشن لیڈر نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ وزارتوں کا جمعہ بازار لگا دیا گیا ہے. سب کو خوش کیا گیا ہے جنہوں نے پاناما کیس میں حکومت کو خوش کیا اور ان کو خوش کیا. کمنٹس ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ مخالفین کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میرا سوال سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 5 نظام جلد مقرر کیا جا رہا ہے نیب کو. آپ کیا سمجھتے ہیں جب ایک نظام مقرر کر دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں آپ کو انصاف حاصل ہو سکے گا؟ کیا نیب کی اس قدر ضرورت ہو سکے گی کہ ماتحت کورٹ اور اس کی ضرورت اس قدر ہو سکے گی کہ آپ کو وہ انصاف؟ میں یہ بات پہلے بھی کی اور میں اس کو صراحت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے چوٹی کے قانون دان، سپریم کورٹ بار کے سابق صدور، مختلف بارز کے موجودہ عہدیدار تکرار کے ساتھ اور میڈیا کے بہت جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور اہل دانش کہ یہ اس کی پریزیڈنٹ نہیں ہے، اس کی مثال نظیر نہیں ہے. تو عدالت عظمیٰ چاہے تو نئی نظیریں قائم کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کیس کی حساسیت دیکھیں جس میں ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا، ہمارے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جس کی جو ناقابل فہم ہے، تو ایسے میں اگر نئی نظیریں قائم ہوں گی تو وہ پیچیدگیاں پیدا کریں گی، اس سے پھر لوگ باتیں کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ متنازع گفتگو کریں، ہم خود بھی متنازع گفتگو سے گریز کرتے ہیں اور آپ وٹنس ہیں کہ اتنی شدید تکلیف کے باوجود اور ایک ایسے فیصلے کے باوجود جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا، اور ہم نے یہ کہا ہے، ہم نے تکریم میں، اداروں کی تقدس میں، ان کے وقار میں اللہ کریم رحم فرمائے کوئی کمی کرنے کی کوشش نہیں کی. کیونکہ اگر ہم نے یہ کام شروع کر دیا تو پھر کون کرے گا تکریم اور کون وقار کو مروز خاطر رکھے گا؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ، جو قانون دان اور جو لیگل فرٹینٹی کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک احتساب کورٹ پہ آپ نگرانی نہ رکھیں کیونکہ اس کی نظیر نہیں ہے، تو اس کے اندر بڑا وزن ہے. تو اس استدعا کو جب کیا جائے تو اس کو وزن دیا جانا چاہیے. آپ کے ایک لیگ ہیں دونوں جنہوں نے الزام لگایا اور ایک الزام لگا، کیا پارلیمانی سسٹم میں ایسا سمجھتے ہیں کوئی طریقہ ہے کہ اس والے سے تحقیقات کی جائیں، کس طرح ہونی چاہیے؟ اور دوسرا جو آرٹیکل 32 ہے وہ اس کے مورل فیکٹر کو ایڈریس کرتا ہے، تو کیا مسلم لیگ نون اس کے خلاف انہیں آرٹیکل کے تحت کوئی کسی بھی فورم پہ جا کے چیلنج کرے گی کہ عمران خان صاحب اس پہ پورا نہیں کرے؟
सच्ची बात है, इसके हवाले से अभी हमने कोई सोच विचार नहीं की है, लेकिन हम ये समझते हैं दयानतदारी के साथ सियासत को कतई नज़र एक तरफ रख के कि इतने संगीन इल्ज़ामात एक इतनी बड़ी शख्सियत पे लगे हैं, और इल्ज़ाम लगाने वाली भी उनकी जमात की एक मोहतरमा ऑनरेबल मेंबर हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, इनको इस तरह तो जाने नहीं दिया जा सकता। अगला छींक आ जाती है तो इमरान साहब कहते हैं इस छींक का भी तजिया कराने के लिए और इस पर इंसाफ लेने के लिए अदालत में चलते हैं, इस्तीफ़ा दे दो, शर्म करो। अब वो उनके जो डायलॉग है वो किधर चले गए हैं इमरान खान साहब के? खुद को शर्म आती कोई नहीं है उनको, किसी भी काम की शर्म नहीं उनको आती है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये बिल्कुल पार्लियामेंट का फोरम बड़ा एक नुमाइंदा फोरम है, इसमें पीटीआई भी बैठी हुई है, तो यहाँ पे वेमेन कॉकस भी मौजूद है, वहाँ भी पीटीआई की नुमाइंदगी है। तो बजाय इसके कि बेशर्मी और ढिठाई के साथ एक औरत पर इल्ज़ाम लगाए जाए काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए, या अपनी मुखालिफ पार्टी पर आप मलबा डालने की कोशिश करें, आप हौसला पैदा करें ना आप, और आप आके इसको फेस करें और साबित करेंगे कि झूठ है। इसलिए इमरान खान साहब को अगर कोई असेंबली की कमेटी बनती है, पता नहीं अभी जाएंगे असेंबली के इजलास में मालूम होगा, एक मिनट, तो वहाँ खान साहब कोई कानून से मावरा तो नहीं है ना, कोई सुपरफिशियल मखलूक तो नहीं है, इंसान ही है ना यार, जैसे हम इंसान हैं, उन्हें पेश होना चाहिए अगर कोई कमेटी बनती है या अगर कोई अदालत बुलाती है, या अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो मोहतरमा पे करें ना हर जाने का दावा, डेफेमेशन का करें, उन पर 3 दिन तो चुप लगाए रखी, मौसूफ बोले नहीं, फिर अपनी खवातीन और अपने कारकुन आगे कर दिया, गालियां निकाल रहे हैं एक अकेली औरत को। कोई ख्याल ही नहीं है इन लोगों को, बजाय इसके कि आर्ग्यूमेंट करें, दलाइल दें, सिवाय गालियों के खान साहब ने सिखाया क्या है अपने फॉलोअर्स को? जी अच्छा, ऐसा बताइएगा कि आज आपकी कबीना ने हल्फ ले लिया है, 47 की कबीना है, लेकिन उसमें तलाल चौधरी साहब ने भी वोट किया है और दानियाल अजीज ने वोट नहीं लिया, वो नाराज है। क्या वजह है कि दानियाल अजीज ने वोट नहीं लिया, तलाल चौधरी को शोला देने का फैसला दिया गया है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, लोग अपने वैरेट पे आए हैं, मुझे नहीं पता कौन नाराज है और कौन नहीं है, अगर कोई होगा तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे। बहुत